اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر حضرات، آج مفکر اسلام، نازش ملت اسلامیہ حضرت علامہ پروفیسر غلام محی الدین صاحب نقشبندی مجددی، ان کے حکم پر ان کے مرکز جامعہ فیضان حضرت کرما والا شریف میں علماء کرام تشریف لائے۔ میں بھی حاضر ہوں۔ یہ پروفیسر صاحب کی محبت ہے، اور پروفیسر صاحب کو اللہ نے اس انصفار سے نوازا ہے کہ یہ علماء کے محبوب ترین علماء کے نزدیک شخصیت ہیں، اور ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے علماء کرام ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی فیضان حضرت کرما والا شریف میں مفتیان عظام علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ 13 جولائی کو جو ناخوشگوار ایک واقعہ ہوا، جس میں ایک بدبخت نے امیر المومنین مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اور ان کی شان میں جو حدیث مبارکہ تھی اس کا انکار کیا۔ الحمدللہ وہاں پہ ہمارے جو احباب تشریف فرما تھے انہوں نے بر وقت پکڑ کی۔ اس کے بعد ہمارے شہر کی انتہائی علمی شخصیت مفتی منور حسین صاحب سعیدی دامت برکاتہ العالیہ نے اس تحریک کو آگے چلایا، اور الحمدللہ علماء اور ماشاءاللہ تنظیمات کے تعاون سے اس بدبخت کو لگام دی گئی، زبان بندی کے آرڈر ہوئے، اور منہاج القرآن کی مرکزی قیادت نے اسے، جو اس کے پاس عہدہ تھا، اس سے بھی سبکدوش کیا، اور اسے تمام جتنی بھی اس کی منہاج القرآن کے ساتھ وابستگیاں تھیں وہ ختم کی، اور اپنے کارکنان کو کہا کہ اس سے تعلق ختم کریں۔ الحمدللہ آج یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اتحاد و اتفاق انشاءاللہ قائم تھا، قائم رہے گا، قائم تھا، قائم رہے گا انشاءاللہ۔ ہم کھاتے ہیں جس مسلک کا، اگر اس مسلک سے وفا نہیں کرنی تو پھر اس مسلک میں رہنے کا ہمیں حق حاصل نہیں۔ یہ ایک دو کسی کی، اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش کی، سبھی نے مل کے الحمدللہ۔ آج پروفیسر صاحب کے اس مرکز میں کچھ باتیں جو متفقہ طور پر طے ہوئی، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چند اہم تجاویز تھی جو علماء کے سامنے پیش ہوئی، اور علماء نے الحمدللہ متفقہ طور پہ اس کی منظوری دی۔ ہر طرح کی سیاسی، صوبائی، لسانی، مذہبی فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی کریں گے۔ اور آگے میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے، ان کے لیے بھی تمام میلاد کمیٹیوں اور مجالس نعت کو اس بات کا پابند کریں گے کہ اپنے تمام پروگرام عقائد اہل سنت کے مطابق ترتیب دے۔ اور آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نقابہ کا، یہ جو نقیب ہیں ان کو اب نقب میں لگا لیں۔ یہ ایسی غیر ضروری، غیر محتاط، یہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں جو مسلک اہل سنت کو نقصان دیتی ہے، نہ ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے پروفیسر صاحب کی قیادت میں یہ تجویز دی کہ تمام نقیب و خطبہ ایسے امور کو نہیں چھیڑیں گے جن سے اہل سنت کے اندر اختلاف و شر پیدا ہو، اور اپنے شہر ہارون آباد میں ایسے خطیب یا نعت خواں کو قطعاً نہیں بلائیں گے۔ جو بلائے گا اس کا ذمہ دار ہوگا، اس کا بائیکاٹ ہوگا۔ جو خطیب یا نقیب مسلک اہل سنت کو نقصان پہنچائے گا، جو نعت خواں نقصان پہنچائے گا۔ اور یہ پروفیسر صاحب نے بڑی کاوش کی ہے، اور وہ تمام تنظیمیں جو صحابہ کرام کی آڑ میں اہل بیت اطہار پہ کیچڑ اچھالنے
یا حب اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام پہ طنز کریں، ان مقدس ہستیوں کو اشارتاً کنایتاً یا صریحاً نشانہ بنائیں، ان کا تمام علماء کرام بائیکاٹ کریں گے۔ علماء کرام کا ایک وفد ربیع الاول شریف سے پہلے تمام تنظیموں اور میلاد کمیٹیوں سے ملاقات کرے گا۔ اس کے لیے یہ تجویز ہوئی ہے کہ ہمارے جامعہ رضویہ ہارون آباد میں ربیع الاول سے کچھ دن پہلے ہم تمام تنظیمات کو مدعو کریں گے اور ان کی تربیت بھی کریں گے، ان سے مشورہ بھی کریں گے، انشاءاللہ بہتری کی طرف یہ قدم ہوگا۔ جو شخص یا تنظیم علماء اہل سنت کی کردار کشی کرے یا انہیں بلا وجہ تنگ کرے، تمام علماء کرام مل کر اس کی ہر سطح پہ سرکوبی کریں گے۔ یہ کافی ساری ہیں، اور آخر میں ایک بڑی اچھی تجویز پروفیسر صاحب نے رکھی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ محافل کو مفید اور ثمربار بنانے کے لیے علماء کرام کو عمدہ و مفید موضوعات پہلے سے دیے جائیں۔ یہ ایک انقلاب آئے گا، ریسرچ بھی کریں گے علماء، ان کا بھی فائدہ ہوگا جو خطیب ہوں گے۔ ان موضوعات میں اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی عملی جد و جہد اور عصر حاضر میں جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے روشنی ڈالی جائے۔ ہر محفل میں غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا مقدمہ ضرور لڑا جائے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی تقریر میں ان فلسطینیوں کا ذکر نہیں کرتے، یہ ضرور کرے، اور صہیونی قوتوں کے خلاف امت کو تیار کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو بروئے کار لائیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتری اہل سنت میں آئے گی، کیونکہ جتنی اہل سنت میں نقب زدی شروع ہوئی ہے نا، کسی بھی نہیں ہے۔ ہماری طرف ہی حملہ ہو رہا ہے، روافض کا حملہ ہماری طرف، نواصب کا حملہ ہماری طرف، جدھر سے بھی دیکھو حملہ ہم پہ ہے، کیونکہ ہم میجارٹی ہیں، زیادہ ہیں، اور ہمیں توڑا جا رہا ہے۔ اتحاد و اتفاق قائم رہے گا تو ہم بھی قائم رہیں گے۔ یہ انجمن فروغ عشق مصطفیٰ کے احباب بھی تشریف لائے ہیں۔ اصل میں جب وہ گستاخی ہوئی تو یہ وہاں موجود تھے، اور ان کی یہ کاوش ہے شاہ صاحب کی، دیگر عوام مولانا رضوان قیوم صاحب کی، کہ انہوں نے بر وقت اسے جھنجھوڑا اور اسے پوچھ گچھ کی، بے نقاب کیا۔ انشاءاللہ اب ایسے ہی ہوگا، اب ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ میں سارے علماء کرام کا مشکور ہوں پروفیسر صاحب کی طرف سے کہ آپ حضرات تشریف لائیں، اور ایک اچھی تجاویز جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہم اس سے مستفید ہوئے۔ اللہ اس فیضان حضرت کرم والا کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔